جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو جی ایس اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ تو اسٹوڈینٹس آج ہم سٹارٹ کریں گے باب نمبر 8 مدرسہ کی سرگرمیوں کی تنظیم، یعنی کہ اسکول کے اندر جو بھی کام ہوتے ہیں انہیں ترتیب کیسے مینیج کیسے کیا جاتا ہے۔ تفصیلی سوالات ہیں۔ پہلے سوال نمبر 1، نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں فرق بیان کریں۔ مثالیں دے کر اپنی جواب کی وضاحت کریں۔ جواب شروع ہوتا ہے نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں مدرسہ میں ہونے والی سرگرمیوں میں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: انتظامی سرگرمیاں، ہم نصابی سرگرمیاں اور نصابی سرگرمیاں۔ نصابی سرگرمیاں وہ سرگرمیاں، تجربات، فعالتیں یعنی کام جو براہ راست یعنی ڈائریکٹ مجوزہ مقررہ نصاب سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ سرگرمیاں عموماً کمرہ جماعت میں تدریس و تعلیم یعنی پڑھانا اور متعلقہ مضمون سے مربوط ہوتی ہے یعنی ملی ہوئی، مثلاً کمرہ جماعت میں دیے جانے والے اسباق، گھر کا کام، امتحان اور سائنسی تجربات وغیرہ نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ یعنی کہ نصابی سرگرمیاں جو بھی چیز جو آپ کی بکس سے ریلیٹڈ ہو، جیسے بکس جب آپ ٹیچرز آپ کو پڑھاتے ہیں کلاس میں، وہ بھی نصابی سرگرمی ہوگی۔ جو آپ کو ہوم ورک، ٹیسٹ، وہ سب آپ کی نصابی سرگرمی ہوگی۔ نیکسٹ ہے وہ سرگرمیاں یا فعالتیں جو نصاب کی مقررہ حدود کے اندر رہتے ہوئے مدرسے کے اندر انجام دی جائیں، نصابی سرگرمی کہلاتی ہے۔ نصابی سرگرمیوں کے لیے نصاب تیار کیا جاتا ہے، یعنی کہ بکس کے اندر جو سلیبس ہوتا ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ یہ سرگرمیاں طلباء کی ہمہ گیر یعنی مکمل طور پہ ہمہ جہت ہر وقت نشوونما کرنے میں مدد دیتی ہے اور نصاب کے مقاصد کو حاصل کرتی ہے۔ نصابی سرگرمیوں کے لیے نصاب تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں درسی مواد یعنی کہ جو آپ کا سلیبس کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے، چیپٹرز کے اندر طریقہ کار کیسے پڑھانا ہے اور جائزہ اور امتحان شامل ہے۔ نیکسٹ ہے ہم نصابی سرگرمیاں۔ ہم نصابی سرگرمیوں سے مراد ایسی سرگرمیاں ہیں جو ظاہراً نصاب تعلیم میں شامل نہیں ہوتی، مگر ان کے بغیر تعلیم و تربیت ادھوری اور غیر مؤثر یعنی بے اثر ہوتی ہے۔ اگرچہ ان کی تدریس یعنی پڑھانے کا طریقہ دیگر مضامین کی طرح کمرہ جماعت میں نہیں ہوتی، لیکن ان سرگرمیوں کی بدولت بچوں کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی اور معاشرتی نشوونما ہوتی ہے، گویا نصاب کی تکمیل میں معاون اور مددگار ہوتی ہیں۔ یعنی ایسی سرگرمیاں جو اسکول میں یا آپ کی کلاس روم کے اندر تو نہیں ہو سکتی، لیکن ان چیزوں کا بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا جو تعلیمی نظام ہے، جو آپ کی تعلیم و تربیت ہے، وہ ادھوری ہے۔ تعلیم سے متعلق وہ تمام سرگرمیاں جو اسکول کی عمارت کے اندر یا باہر انجام دی جائیں ہم نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ جیسے کہ اسپورٹس ڈے ہوتا ہے تو اس سے آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تعلیم میں یعنی کتابوں کو رٹ لینا، تو وہ چاہے اسپورٹس ڈے آپ کے اسکول کے اندر ہو یا باہر۔ وہ تجربات جو طلباء کو منصوبہ بندی اس کے نفاذ میں مشغول یعنی مصروف رکھتے ہیں، جو طلباء کی ذاتی دلچسپیوں کا مظاہرہ ہوتے ہیں اور طلباء کو سوسائٹی کا ایک ذمہ دار فرد بنانے میں اسکول کی نگرانی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہم نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ یعنی کہ اب جو طلباء کو مختلف قسم کی تقریر یا کھیل فراہم کیے جائیں تو وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں، بہت کچھ ان کو سیکھنے کو ملتا ہے۔
نیکسٹ ہے ہم نصابی سرگرمیوں کی اصلاح نہیں ہے. پہلے ان کو غیر ہم نصابی سرگرمیاں، غیر تدریسی سرگرمیاں، غیر جماعتی سرگرمیاں، معاون نصاب سرگرمیاں، ضمنی سرگرمیاں اور سماجی سرگرمیوں کے نام سے پکارا جاتا تھا. ان ناموں کی وجہ سے ان کی اہمیت پر توجہ دی جاتی تھی، لیکن موجودہ دور میں ان کی اہمیت کے پیش نظر ان کو ہم نصابی سرگرمی کہا گیا، یعنی نصاب کا حصہ ہے. پہلے ان کو اتنا ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ان چیزوں کو بہت زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے. سوال نمبر 2 ہے تفصیلی ہم نصابی سرگرمیوں کی ضرورت کو پیش آتی ہے یا کس لیے پیش آتی ہے، وضاحت کریں. جواب شروع ہوتا ہے ہم نصابی سرگرمیوں کی ضرورت و اہمیت. جواب ہے نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو ہم نصابی سرگرمیوں کی ضرورت پیش آتی ہے. اس کی چند وجوہات درج ذیل ہیں. مہارت: کمرہ جماعت میں مختلف مضامین میں مہارت حاصل کی جاتی ہے، لیکن بچے کی شخصیت و کردار کے مختلف پہلو اجاگر نہیں ہوتے. یعنی کہ ان کو ہنر تو دیا جاتا ہے، لیکن اس طریقے سے ان کو سکھایا نہیں جاتا جس طریقے سے وہ سیکھ پائے. استعمال: بچوں کی جسمانی حرکات و توانائی کا تناسب انداز میں استعمال نہیں ہو پاتا، جس میں بچوں میں غصہ اور اشتعال پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ بچے کلاس روم میں ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں، نہ انہیں ہلنے دیا جاتا ہے، شور کرنے دیا جاتا ہے، تو وہ پھر اس طرح بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں. اصولوں کا اطلاق: ان کی صحت و صفائی کے اصولوں کا اطلاق نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور تعلیم مؤثر نہیں ہوتی. یعنی کہ جب بچہ ایک جگہ بیٹھا رہے گا، کوئی کام نہیں کرے گا، تو اس سے بھی وہ بیمار ہو سکتا ہے. آگے ہے پیشوں سے آگاہی. نصابی سرگرمیوں سے افراد کو پیشوں کے متعلق آگاہی نہیں ہوتی، جبکہ ہم نصابی سرگرمیاں افراد کو پیشوں کے متعلق معلومات دیتی ہے. یعنی کہ وہ تفریح کرنے جاتے ہیں، جیسے میوزیم، وہاں پروفیسرز کو دیکھتے تو ان کو پتہ لگتا ہے یہ بھی ایک شعبہ ہے. فارغ اوقات: نصابی سرگرمیوں کی وجہ سے طلباء کو فارغ اوقات نہیں ملتا، اگر ہوتا ہے تو اس کا مناسب استعمال نہیں ہوتا، لہٰذا ہم نصابی سرگرمیوں کی ضرورت پیش آتی ہے. یعنی کہ جب طلباء فارغ بیٹھے ہو تو کلاس میں شور کرتے ہیں، اس کے بجائے انہیں کوئی اور ایکٹیویٹی یعنی کہ کسی ٹاپک پہ مضمون لکھنے کو دے دیا جائے یا اسکول کے گراؤنڈ میں سپورٹس کرا دیا جائے، تو اس سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. نیکسٹ ہے میل جول. ہم نصابی سرگرمیوں کی وجہ سے افراد میں میل جول اور تعلقات پیدا ہوتے ہیں. افراد کو روزمرہ زندگی کے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، جن کی وجہ سے ان کے روابط میں اضافہ ہوتا ہے. روابط تعلقات یعنی کہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کو پتہ لگتا ہے اسکول میں جا کے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں، دنیا میں کیا رویہ ہے، تو اس طرح ان کے تعلقات بھی بڑھتے ہیں. جیسے آپ لوگ اسکول جاتے تھے، وہاں آپ کے کتنے دوست بن جاتے ہیں. آگے ہے ذاتی دلچسپیاں. ہم نصابی سرگرمیوں سے افراد کی ذاتی دلچسپیوں کی تسلی نہیں ہوتی. ہم نصابی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ اپنی ذاتی دلچسپی کو پورا کرتا ہے، مثلا پہاڑ کی سیر و تفریح. اگر اسکول کہیں ٹرپ پہ لے کے جاتا ہے یا سپورٹس کرائے جاتے ہیں تو جس چیز کا وہ شوق ہوتا ہے پورا ہو جاتا ہے. انگشت: ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے الگ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے نصابی سرگرمیاں ایسا نہیں کر سکتی. لازم بات ہے کوئی ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس دن ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسکول میں پروگرام منائیں گے، تو اس دن یہ چیزیں کنڈکٹ ہوتی ہیں. نیکسٹ ہے بزم ادب. سوال نمبر 3 جو ہے بزم ادب کے انعقاد کے لیے کس قسم کے انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے؟ بزم کہتے ہیں محفل کو، اور ادب کہتے ہیں جس میں آپ کا لٹریچر آ جائے، جیسے تقریر، کسی مضمون سے متعلق اور انتظامات. جواب شروع ہوتا ہے بزم ادب کا اہتمام پر مدرسے میں ہی ہونا چاہیے، تاکہ ابتدا یعنی شروع ہی سے بچے کو اپنے علاقائی یا قومی زبان کا اظہار، خیالات کی تربیت حاصل ہو جائے، ان میں اتحاد اور تنظیم کی عادت راسخ ہو جائے یعنی بس جائے. اس مقصد کے لیے ہر جماعت کے لیے علیحدہ بزم ادب ہو، یعنی تقاریر کی محفل ہو، اور پورے مدرسے سے ایک بڑی بزم ادب ہو.
جماعتی بزم ادب اور اسکول بزم ادب کے جلسے مہینے میں 1 یا 2 مختلف اوقات میں منعقد کیے جائیں۔ بزم ادب کے جلسوں کے لیے ہفتے کے کسی دن کا آخری گھنٹہ ہو جو دوسرے گھنٹوں سے لمبا ہو۔ بزم ادب کی کارروائی اطمینان سے پوری ہو سکے۔ بزم ادب کے عنوانات یعنی موضوع جماعت کا استاد خود تجویز کرے یعنی بتائے اور ان کے بارے میں طلباء کی رہنمائی کرے۔ طلباء کے بزم ادب کے عنوان اسکول بزم ادب کا نگران استاد مقرر کرے، یعنی کہ جو پرنسپل ہے وہ بتائے کہ کس ٹیچر نے آپ کی تیاری کروانی ہے، اور طلباء کی تیاری کے لیے اپنے استاد کی رہنمائی حاصل کرے۔ استاد کی بتائی ہوئی تقریروں سے طلباء تعمیری فائدہ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ وہ اساتذہ کی بتائی ہوئی تقریروں کو رٹ کر سنا دیتے ہیں، اگرچہ طلباء کو کہا جائے کہ وہ خود تقریر لکھ کر لائیں اور اساتذہ ان کی اصلاح کرے یعنی ٹھیک کرے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب بزم ادب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جیسے کسی موضوع پہ تقریر کرنا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع آ رہا ہے، اس متعلق اپنے اسکول میں تقریر کرنا۔ اب لازم بات ہے اس کے لیے الگ گھنٹہ ہوگا، اسکول کے ہال میں یہ کیا جائے گا، اور ٹیچرز آپ کو پراپر گائیڈ لائن دیں گے کہ آپ نے کیسے اسٹیج پہ جانا ہے، کیسے وہ تقریر کرنی ہے، اور وہ ٹیچرز بھی کون ڈیسائیڈ کریں گے؟ پرنسپل۔ اس کے علاوہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ٹیچر آپ کو تقریر جو رٹ کے سنا دے، آپ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کو خود ڈیٹا اکٹھا کرنے دے تاکہ آپ میں بھی سوچ صلاحیت پیدا ہو، اور جو اس میں غلطیاں ہوں پھر وہ اس کی اصلاح کر دے، تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ نیکسٹ ہے بزم ادب کے فوائد۔ طلباء کی عملی قابلیت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خود لکھنا سیکھتے ہیں۔ طلباء کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ طلباء میں قائدانہ صلاحیت اجاگر ہوتی ہیں۔ طلباء کو نظم و ضبط کا پتہ لگتا ہے۔ ان کی عملی زندگی کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ بچوں میں شرمیلا پن اور بزدلی ختم ہوتی ہے، یعنی کانفیڈنس آتا ہے۔ ان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ دوسروں سے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ نئے نئے ورڈ سیکھتے ہیں۔ ان کی معلومات وسیع ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے تفصیلی ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے طلباء میں کون سے اوصاف پیدا ہوتے ہیں؟ مثالوں سے وضاحت کریں۔ ہم نصابی سرگرمیاں اور اوصاف۔ ہم نصابی سرگرمیاں نظام تعلیم میں مرکزی اہمیت رکھتی ہے۔ ہم نصابی سرگرمیوں کا مقصد تعلیمی مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ آگے ہے تعلیم صرف درسی کتب یا تدریسی نظام کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ کوئی شے، کوئی تحریک، کوئی محرک یعنی مقصد جو بچوں کو ذہنی یا جسمانی طور سے خود کو سدھارنے، سنوارنے اور مستقبل کے لیے تیار کرنے کی جانب مائل کرتا ہے، تعلیمی موضوع ہی ہے۔ مختلف موضوعات کے بارے میں جاننا، کوئی ہنر حاصل کرنا، کسی ذوق کی تربیت کرنا، اعلیٰ اقدار یعنی اچھی باتیں اور عادات کو اپنانا، مثبت انداز فکر اختیار کرنا، وہ باتیں ہیں جو درسی نظام نظر انداز نہیں کر سکتا، اور یہ تعلیمی موضوعات میں گویا ہم نصابی سرگرمیوں کے بغیر تعلیم کے مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ ہم نصابی سرگرمیاں بچوں میں درجہ ذیل اوصاف پیدا کرتی ہے، یعنی کہ بکس پڑھ لینا خالی کافی نہیں ہوتا، اس چیز کو سمجھنا تاکہ آپ اپنے مقصد تک پہنچ سکیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے سماجی تربیت۔ ہم نصابی سرگرمیاں بچوں میں معاشرتی عادات پیدا کرتی ہیں۔ ایک بچہ جب ہم نصابی سرگرمیوں مثلاً کھیلوں، آداب، تقاریر میں حصہ لیتا ہے تو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اپنی باری کا انتظار کرتا ہے، دوسروں کی بہت سی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، دوسروں سے تعاون یعنی مدد کرتا ہے، ٹیم کے خاطر اپنی عزت کو سامنے نہیں رکھتا بلکہ ٹیم کے لیے کام کرتا ہے۔ اس طرح اس میں سماجی عادات پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ جب ایک بچہ ان چیزوں میں حصہ لیتا ہے تو وہ وقت آنے کا انتظار کرتا ہے کہ کب میری باری آئے گی، پھر آپس میں اگر کوئی بات بھی ہو جاتی ہے کھیل وغیرہ کے دوران معاف کرتا ہے، صبر برداشت اس میں پیدا ہوتی ہے۔ متوازن نشو و نما۔
تعلیم کا مقصد بچوں میں ہمہ گیر یعنی ہر وقت نشو و نما ہے۔ تعلیم بچوں کی ذہنی، جسمانی، روحانی اور جمالیاتی نشو و نما کرتی ہے۔ ہم نصابی سرگرمیاں ان نشو و نما کو پروان چڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ مثلاً کھیلیں بچوں کی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی نشو و نما کرتی ہے۔ تعلیم، سیر اور تفریح ٹورز بچوں کو جمالیاتی، ذہنی، اخلاقی اور جسمانی نشو و نما کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہر وقت آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تعلیم کے ذریعے۔ آگے ہے صلاحیتوں کو اجاگر کرنا۔ بچوں میں بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں، مدرسہ انہیں اجاگر کرتا ہے۔ یعنی کہ جیسے ایک ہیرے کو تراشا جاتا ہے، انہیں ایک اچھی سمت عطا کرتا ہے۔ تعلیم و تدریس اور کتابیں چند صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے، جبکہ ہم نصابی سرگرمیاں بہت سی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہیں۔ مثلاً بزم ادب، تقریر و مباحثے میں حصہ لے کر اظہار کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے معلومات اور تحقیق کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ کھیل انہیں جسمانی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ اسکاؤٹنگ اور دیگر ایسی سرگرمیاں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سبق دیتی ہے۔ جب وہ کھیلتے ہیں ان کی اچھی ورزش ہوتی ہے، انہیں کچھ شوق پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ پھر جو تقریر لکھ کے لاتے ہیں ریسرچ سے ان کو پتہ لگتا ہے۔ سیرت کی تعمیر۔ بچے میں ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے اطاعت، پیروی، انصاف پسندی، خود اعتمادی، قوت برداشت، درگزر معاف کرنا، تنظیم اور لیڈرشپ پیدا کرتی ہے۔ اس ذریعے سے بچوں کی سیرت یعنی کردار کی تعمیر احسن طریق سے ہوتی ہے، یعنی اچھے طریقے سے۔ نیکسٹ ہے جمالیاتی حص۔ ہم نصابی سرگرمیاں طلباء میں جمالیاتی حص کو اجاگر کرتی ہے۔ ہم نصابی فعالیتوں کے لیے بچے مختلف مقامات پر جمع جاتے ہیں۔ وہ میدانوں، باغوں، دریاؤں اور ہم نصابی سرگرمیاں طلباء میں جمالیاتی حص کو اجاگر کرتی ہیں۔ ہم نصابی فعالیتوں کے لیے بچے مختلف مقامات پر جاتے ہیں۔ وہ میدانوں، باغوں، دریاؤں اور پہاڑوں کی ہوا لیتے ہیں۔ ان مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ ہوائیں، فضائیں اور نظارے بچوں کی جمالیاتی حس کو تیز کرتے ہیں۔ ان میں قوت برداشت پیدا کرتے ہیں، ان کو اچھی اور بری چیز میں تمیز کرنا سکھاتے ہیں۔ یعنی مین مقصد جمالیاتی حس یہی ہوتی ہے، اچھی اور برے میں تمیز کرنا۔ نیکسٹ ہے نفسیاتی تقاضوں کو پورا کرنا۔ ہر بچے میں مختلف رجحانات، خیالات، احساسات اور خواہشات رکھتا ہے۔ کوئی سیر کا دلدادہ شوقین ہوتا ہے، کوئی کہانی سننا پسند کرتا ہے، کوئی لطیفہ بازی، کوئی شعر و شاعری پسند کرتا ہے۔ ہم نصابی سرگرمیاں سب کی خواہشات کی تکمیل کرتی ہیں۔ ہر بچہ اپنے خواہشات کی تکمیل کسی نہ کسی ہم نصابی سرگرمی کے ذریعے کرتا ہے۔ یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس کے ذریعے وہ اپنی صلاحیت کو اجاگر کر سکے۔ آگے ہے کر کے سیکھنا اور سیکھ کر کرنا۔ ماہرین تعلیم کا ایک نظریہ یہ بھی ہے اگر کسی کام کو سیکھنا ہو تو اسے کیا جائے۔ اس نظریے پر عمل درآمد ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے ہی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ مثلاً مرغیاں پالنا ایک منصوبے لے کر بچوں کو بہت سے کام سکھائے جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے بچوں کی صحت اور حفاظت صحت کے اصولوں سے متعارف کروایا جا سکتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے سے تعاون اور اشتراک کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ مرغیاں پالنا بیٹا اس لیے جیسے جب وہ بیمار ہوتی ہیں ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، تو اس طرح بچے کو اپنی صحت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ آگے ہے آئندہ زندگی کے لیے تیاری۔ مدرسے کا اہم مقصد بچوں کی آئندہ زندگی اور معاشرے کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ معاشرے سے مطابقت یعنی تعلق پیدا کر سکیں اور معاشرے کو اجنبی محسوس نہ کریں۔ ہم نصابی سرگرمیاں بچوں کو زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور دشواریوں سے عملی طور پہ نبرد آزما یعنی نپٹنے کی تربیت دیتی ہے اور انہیں عملی زندگی میں کامیاب بنانے میں عملی معاون ادا کرتی ہیں۔ یعنی کہ آپ کو حالات سے نپٹنے کے لیے تیار کرتی ہیں۔
آگے ہے اشتراک اور تعاون۔ معاشرے میں اشتراک اور تعاون ہی معاشرے کی یکجہتی، مضبوطی اور معاشرے کی بقا یعنی سلامتی کا ضامن ہے، گواہ ہے۔ ضروری ہے کہ بچوں میں اشتراک اور تعاون پیدا کیا جائے تاکہ وہ معاشرے کو مزید مستحکم کر سکیں۔ اشتراک و تعاون کے عملی نمونہ کے لیے ہمیں ہم نصابی سرگرمیوں سے مدد لینا ہوگی، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد سے ہی یہ معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ جمہوریت کی تعلیم۔ ہم نصابی سرگرمیاں طلباء کی اظہار خیال کی آزادی، ایک دوسرے سے تعاون، ٹیم سپرٹ یعنی ٹیم کے جذبے کے ساتھ کام کرنے کا موقع، دوسروں کی رائے سننا، اسے برداشت کرنا، تعمیر تنقید کی اجازت دینا، اس طرح طلباء میں جمہوریت پروان چڑھتی ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے تفصیلی مدرسے کا اندرونی ماحول کس طرح ہم نصابی سرگرمیوں پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ جواب شروع ہوتا ہے مدرسے کا اندرونی ماحول اور ہم نصابی سرگرمیاں۔ مدرسے کے کاموں پر ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ اس ماحول میں 2 طرح کا ماحول ہے، مدرسے کا اندرونی ماحول اور مدرسہ کا بیرونی ماحول۔ مدرسے کا اندرونی ماحول۔ مدرسے کے اندرونی ماحول میں مدرسہ کی عمارت، مدرسے کی سہولیات، مدرسے میں موجود انسانی وسائل، مدرسے میں موجود ساز و سامان اور طلباء کی نشوونما کی سطح، یعنی کہ جتنا بھی مینجمنٹ، ٹیچرز، سب کچھ۔ ڈرامہ۔ مدرسے کے کاموں میں مدرسے کا اندرونی ماحول اور بیرونی ماحول اثر انداز ہوتے ہیں۔ مدرسے کے اندرونی ماحول کا ہم نصابی سرگرمیوں کا جائزہ درجہ ذیل ہے۔ ڈرامہ۔ ڈرامہ ہم نصابی سرگرمیوں میں شامل ہے۔ اگر طلباء کوئی ڈرامہ کرنا چاہے تو مدرسے میں ہال نہ ہو تو ڈرامہ کرانے کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوں گی اور ممکن ہے کہ ڈرامہ سٹیج نہ ہو سکے۔ کھیل اور میدان۔ اگر مدرسے میں کھیل کے میدان وغیرہ نہ ہو تو بچے مختلف قسم کے کھیل اور ورزشیں نہیں کر سکتے، اس سے ان کی جسمانی نشوونما پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی ایک جگہ بیٹھے رہیں گے تب وہ سست ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ہے ماہر اساتذہ اور سرگرمیاں۔ بعض اوقات مختلف سرگرمیوں کے لیے ماہر اساتذہ یا متعلقہ افراد نہیں ہوتے جن سے خاص سرگرمیاں جاری نہیں ہو پاتی، اس سے طلباء کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اب ایک عام ٹیچر ہے جو سپورٹس کا ٹیچر ہی نہیں ہے، وہ کیسے ان کو تیاری کروا پائے گا؟ آگے ہے انتظامیہ اور ہم نصابی سرگرمیاں۔ ہم نصابی سرگرمیاں منظم کرنے کے لیے انسانی وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان میں بہت سے لوگ ہیں۔ انتظامیہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مختلف سرگرمیوں کے لیے صدر معلم کا رویہ، دلچسپی، رجحان اور ذاتی کردار بھی بڑی اہمیت کا حامل ہیں۔ ان کے انکار پر طلباء پر 2 رس انداز مرتب ہوتے ہیں، یعنی کہ پرنسپل کی اجازت بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر اس اچھے کام میں اجازت نہیں دیتے تو بچوں کو حوصلہ افزائی نہیں ملتی۔ آگے ہے عملہ مدرسہ۔ مدرسے میں ہم صدر معلم، اساتذہ اور عملہ مدرسہ ہوتا ہے۔ عملہ مدرسہ یہ لوگ ماہر نہ ہو یا وہ ہم نصابی سرگرمیوں میں دلچسپی نہ لے تو ہم نصابی سرگرمیوں کا انتظام مشکل ہے، یعنی ٹیچرز ہوتے ہیں، پرنسپل، آپ کی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے طلباء اور ہم نصابی سرگرمیاں۔ طلباء کی دلچسپیاں، رجحانات، میلانات اور شوق بھی ہم نصابی سرگرمیوں کو منظم یعنی ترتیب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ طلباء اس پر عبور حاصل نہیں کر سکتے، یعنی مہارت۔ طلباء کی منفی رد عمل سے ہم نصابی سرگرمیاں متاثر ہوگی، یعنی کہ سپورٹس رکھا ہے لیکن کسی بچے کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو کوئی بچہ اس میں حصہ ہی نہیں لے گا، تو ایسی تقریب منعقد کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ مدرسہ کے مالی وسائل۔ مختلف ہم نصابی سرگرمیوں کو منظم اور کامیاب بنانے کے لیے مالی وسائل یعنی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مدرسے کے پاس مالی وسائل نہ ہو تو ہم نصابی سرگرمیاں منظم نہیں ہو سکتی۔ سوال نمبر 6 ہے تفصیلی سماجی اور ثقافتی اقدار ہم نصابی سرگرمیوں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟ سماجی اور ثقافتی اقدار اور اثرات۔ جواب شروع ہوتا ہے مدرسے کے بیرونی ماحول میں بہت سی چیزیں شامل ہیں
جو ہم نصابی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ان میں سماجی ثقافتی قدریں بھی شامل ہیں، ان کا جائزہ درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے پردہ۔ ہمارے ملک میں مخلوط تعلیم یعنی الگ تعلیم کی ہمیشہ مخالفت کی جاتی ہے۔ ہم نصابی سرگرمیوں میں طلباء طالبات اکٹھے کام کرتے ہیں جو معاشرے کے لیے پسندیدہ فعل یعنی کام نہیں۔ مثلاً بچے کوئی ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں عورتوں کے بھی کردار ہوں گے، لیکن ہمارا معاشرہ کردار کرنے پر خوش نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ گرلز اور بوائز جو ہیں وہ الگ الگ پڑھیں، کیونکہ اس کی کافی وجوہات ہوتی ہیں۔ موسیقی۔ ہر معاشرے میں گیت اور موسیقی، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، لہٰذا طلباء کو اس بات کی بالکل اجازت نہیں دی جاتی، جس سے کچھ سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں۔ یعنی کہ گانا بجانا ہمارے مذہب میں نہیں ہے، اس لیے طلباء کو اس سے روکا جاتا ہے۔ غربت۔ ہمارے ملک میں کافی غربت ہے، والدین بچوں کی تعلیم کے اخراجات یعنی خرچے پورے نہیں کر پاتے۔ ہم نصابی سرگرمیوں میں کافی مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے جن کو والدین پورا نہیں کر پاتے، لہٰذا ہم نصابی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں۔ ان کے پاس اتنا خرچہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو اسکول بھیج سکے۔ آگے ہے مناسب رویہ۔ والدین کا رویہ ہم نصابی سرگرمیوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ والدین ان سرگرمیوں کی کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ بچوں کو مختلف مقامات پر سفر کرنا فضول اور بیکار سمجھتے ہیں۔ بچوں کا ڈراموں میں حصہ لینا بھی مناسب نہیں سمجھتے، کہتے ہیں پیسے خرچ ہوں گے، ادھر جا کے کیا کرو گے، ادھر جا کے کیا کرو گے، تو یہ چیزیں بھی وہ ان کے لیے کینسل آؤٹ کرا دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مذہبی عناصر۔ ہمارے معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی بھی ہے۔ مختلف فرقے ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ایک فرقے کے سادہ یا طلباء کوئی سرگرمی منظم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرے لوگ اس مذہب کے حوالے سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں مختصر جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ہم نصابی سرگرمی کسے کہتے ہیں؟ جواب، تعلیم سے متعلق وہ تمام سرگرمیاں جو اسکول کی عمارت کے اندر یا باہر انجام پاتی ہیں ہم نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ سوال نمبر 2، نصابی سرگرمیوں میں شامل 3 سرگرمیوں کے نام لکھیں۔ وہ سرگرمیاں یا فعالتیں جو نصاب کی مقررہ حدود میں رہتے ہوئے انجام دی جائیں نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ اس کی 3 مثالیں ہیں: اسباق، گھر کا کام، امتحان۔ سوال نمبر 3، بچے کے کردار کے 2 پہلو بتائیں جنہیں ہم نصابی سرگرمی کے ذریعے ہی نشو و نما دی جا سکتی ہے۔ ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے بچے کے کردار کے بہت سے پہلو ہیں جن کی نشو و نما ہم نصابی سرگرمیوں سے ہوتی ہے۔ چند درج ذیل ہیں: جسمانی حرکات و توانائی، صحت و صفائی کے اصول کا اطلاق، پیشوں سے متعلق آگاہی اور ذاتی دلچسپیوں کو پورا کرنا۔ سوال نمبر 4 ہے، فارغ اوقات سے کیا مراد ہے؟ ایسا وقت جو طلباء کو ان کے مدرسے سے اندر ہونے والی سرگرمیوں کے بعد حاصل ہوتا ہے فارغ وقت کہلاتا ہے۔ مثلاً بریک۔ ایک طالب علم اسکول کا کام کر کے فارغ ہو جائے تو جو وقت اس سے دستیاب ہوگا وہ فارغ وقت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 5، طلباء کے انفرادی مشاغل کی 4 مثالیں دیں۔ ہر طالب علم کو اپنی دلچسپیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے مطابق وہ کسی سرگرمی میں حصہ لیتا ہے جس سے اسے خوشی اور تسکین ہوتی ہے۔ بچوں کے انفرادی مشاغل درج ذیل ہے: تقریر میں حصہ لینا، کوئی ورزش کرنا، تعلیمی سیر کرنا اور اپنی مرضی کی جگہ پر جانا، ڈرامے میں اپنی مرضی کا کردار لینا۔ تو یہ ہمارے شارٹ کوسچنس جو ہیں یہاں پہ اینڈ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے بیٹا، درج ذیل جملوں کو صحیح کے سامنے صاد اور غلط کے سامنے غائن کے گرد دائرہ لگائے۔ پوائنٹ نمبر 1، اسکول انتظامیہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہم نصابی سرگرمیوں کا بندوبست کرے۔ غلط، غائن کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ نیکسٹ ہے، وہ سرگرمیاں جو مدرسے کے اندر نصاب کی حدود میں رہتے ہوئے انجام دی جائیں ہم نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ غائن، غائن کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ کمرہ جماعت میں دیے جانے والے اسباق اس سبق سے متعلق سرگرمیوں کو نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں۔
کس کے گرد دائرہ لگائیں گے؟ سوات۔ نیکسٹ ہے ہم نصابی سرگرمیاں مجوزہ مقررہ نصاب کو کوئی مدد فراہم نہیں کرتی، غائن کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 5، جسمانی ترقی اور جسمانی نشو و نما کے لیے کمرہ جماعت میں انتظام کرنا مشکل ہے، غائن کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ آگے ہے طلباء کے لیے بہتر معاشی تعلقات کے خاطر مدرسے میں اجتماعی کھیلوں کا انتظام کرنا مناسب ہوتا ہے، سوات کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ نیکسٹ ہے ہم نصابی سرگرمیوں کے انعقاد اور انتظام میں طلباء کی دلچسپیوں کو کوئی اہمیت نہیں رکھتے، غائن کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ نیکسٹ ہے ہم نصابی سرگرمیاں طلباء کی خوشگوار اور پرمسرت زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہیں، سوات کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ ہم نصابی سرگرمیوں کے انتظام پر بیرونی ماحول کا کوئی اثر نہیں ہوتا، غائن کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ نیکسٹ ہے مدرسے کے اندرونی ماحول میں جو سہولتیں نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کو بآسانی منظم کرنے میں مدد دیتی ہیں، سوات کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ نیکسٹ ہے درجہ ذیل جملوں کو خالی جگہ مناسب الفاظ لگا کے پر کریں۔ طلباء کی نشو و نما میں مدرسے میں منظم کی جانے والی سرگرمیاں ڈیش قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کیا آئے گا؟ فرسٹ میں پہلی قسم۔ سیکنڈ ہے نصاب سے متعلق سرگرمیاں یا فعالیتیں نصاب میں ڈیش حدود کے اندر دے کر انجام دی جاتی ہیں، مقررہ۔ میں نے سائٹ پہ اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح سمجھ آئے۔ پھر پوائنٹ نمبر 3 ہے کمرہ جماعت میں کسی مضمون سے متعلقہ ڈیش نصابی سرگرمی کہلاتی ہے، کیا آ جائے گا؟ کام۔ ہم نصابی سرگرمیاں اس خلا کو پر کرتی ہے جو نصابی سرگرمیاں ڈیش جاتی ہیں، چھوڑ جاتی ہیں۔ پوائنٹ 5 ہے ہم نصابی سرگرمیوں کو کمرہ جماعت کی ڈیش میں انجام دینا مشکل ہے، حدود۔ پوائنٹ 6 ہے مشاغل طلباء کے لیے تسکین، خوشی اور خودداری وغیرہ کا ڈیش ہوتے ہیں، باعث۔ کھیل کود اور ٹیم والے کھیلوں میں حصہ لینے کی بنا پر طلباء میں ڈیش فروغ پاتا ہے، کیا آ جائے گا؟ نظم و ضبط۔ اسکول میں قائم کلب اور سوسائٹیاں بھی طلباء میں بہت سی صلاحیتوں کی ڈیش کا باعث بنتی ہیں، ترویج۔ آگے ہے مدرسے میں کسی کام کو انجام دینے کے لیے ڈیش بے حد اثر ڈالتا ہے، اندرونی ماحول۔ ڈیش ماحول کی سماجی اور ثقافتی قدروں کا سہارا لے کر بعض بااثر لوگ مدرسے کی کچھ سرگرمیاں پر اعتراض کرتے ہیں، بیرونی۔ سوال نمبر 10 مندرجہ سوالوں میں ہر سوال کے نیچے 4 ممکنہ جواب ہیں، صحیح یا موضوع کے سامنے دی ہوئی لائن پر ٹک لگائیں۔ وہ سرگرمیاں جو نصاب کی مقررہ حدود کے اندر رہتے ہوئے انجام دی جائیں، الف ہم نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں، ب غیر نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں، جیم تدریسی سرگرمیاں کہلاتی ہیں، دال نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ ٹک کہاں لگائیں گے؟ نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ہم نصابی سرگرمیاں طالب علم کی الف علمی اور عملی نشو و نما کرتی ہیں، ب ہمہ پہلو ترقی نشو و نما میں مددگار ہوتی ہے، جیم امتحان میں کامیابی کو یقینی بناتی ہے، دال صرف جسمانی نشو و نما کو ممکن بناتی ہے۔ الف کے آگے ٹک لگائیں گے، علمی اور عملی نشو و نما کرتی ہیں۔ آگے ہے بچوں کی تحریری صلاحیت کو جلا بخشنے کے لیے کون سی سرگرمی مناسب ہوگی؟ الف بزم ادب میں شرکت، ب تقریری مقابلے میں شرکت، جیم مضمون نویسی میں شرکت، دال تعلیمی سفر میں شرکت۔ الف کے آگے ٹک لگائیں گے۔ آگے ہے وہ کھیل جو ٹیم کی صورت میں کھیلے جائیں، فٹ بال طلباء میں کس قسم کے اوصاف پیدا کرتے ہیں؟
الف بہتر ذاتی کارکردگی، بے دوستی کا جذبہ، جیم نظم و ضبط اور اصولوں کو پابندی، دال ہمدردی. یہ آ جائے گا نظم و ضبط اور اصولوں کی پابندی. نیکسٹ ہے لاسٹ، مدرسے کا اندرونی ماحول ہم نصابی سرگرمیوں کے انعقاد پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. اندرونی ماحول سے مراد مدرسے کے ارد گرد وسائل جو ہم نصابی سرگرمیوں کے کام آ سکے، مدرسے کے اندر موجود ماہر اساتذہ کا ہونا، نصاب میں درجہ ذیل سرگرمیاں جو جاری رکھی جائیں، مدرسہ کے اندر موجود تمام سہولتیں اور وسائل. کیا ہوگا اس کا؟ مدرسہ کے اندر موجود تمام سہولتیں اور وسائل. تو یہ سوال آپ کا یہاں ختم ہوتا ہے، اور جو ہمارا چیپٹر نمبر 8 ہے وہ بھی یہاں 8 ہوتا ہے. تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں. اللہ حافظ.